أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ یہودی وہ قوم ہے جو یہ دعویٰ آج بھی کرتی ہے اور پہلے بھی کرتی تھی کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم میں ہم ہرگز نہیں جائیں گے، گئے بھی تو گنتی کے چند دن۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک دعویٰ آ رہا ہے لن يدخل الجنة الا من كان هودا، یہودی ہی صرف جنت میں جائیں گے، باقی کوئی جائے گا ہی نہیں۔ تو اس دعوے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پکے جنتی ہیں۔ اللہ نے ان سے سوال کیا، اے نبی پوچھیں اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ کے یہاں تمہارا کوئی معاہدہ، کوئی ایگریمنٹ ہے؟ جبکہ حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ تم کسی بھی طرح جنت کے حقدار نہیں ہو۔ کیوں نہیں ہو؟ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے کئی احکام ذکر کیے کہ یہ ان سے ہم نے عہد لیے تھے، اور انہوں نے ان تمام معاہدوں کی، اللہ کے ان سارے عہد کو انہوں نے تار تار کیا تھا، ان کی خلاف ورزی کی تھی۔ اللہ نے وہاں ذکر کیا شرک ان لوگوں نے کیا ہے، والدین کے رشتے کو، رشتہ داروں کے حقوق کو، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے حقوق کو، عام لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کو، اللہ کے حقوق کو انہوں نے بالکل پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور ان کی پرواہ نہ کی۔ جب اللہ کے حقوق کی، اللہ کے معاہدوں کی انہوں نے پاسداری نہیں کی، تو پھر اللہ سے کیسے امید رکھتے ہیں کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا ہی؟ تو ان لوگوں کا تو منہ ہی نہیں بنتا کہ اللہ سے اس طرح کی امید رکھے۔ آج کی جو آیتیں ہیں ان میں بھی اللہ نے ان لوگوں کو 3 حکم جو دیے تھے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے ان 3 حکموں میں 2 پر عمل، 2 کو چھوڑ دیا اور 1 پر عمل کیا، اور اس 1 پر بھی عمل اس لیے کیا کہ وہ ان کی مرضی کے موافق تھا، یا یہ کہ اس میں ان کی عزت بن رہی تھی، یا یہ کہ لوگوں کو یہ میسج جاتا تھا کہ دیکھو یہ تو تورات پر عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی ان 3 میں سے جس 1 پر عمل کیا، حقیقت میں وہ عمل بھی اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ وہ عمل بھی اپنی شوی لوگوں کی نظر میں اچھی بنانے کے لیے کیا تھا۔ اللہ نے وہ 3 حکم یہاں پر ذکر کیے ہیں، اور در حقیقت یہ آیتیں ایک خاص پس منظر کو بھی بیان کرتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے مدینے میں یا عرب کے اکثر علاقوں میں اسلام کے آنے سے پہلے قبائلی جنگیں ہوتی تھی، خاندانی لڑائیاں، یہ خاندان اس سے لڑتا ہے، وہ اس سے لڑتا ہے، دونوں مل کر کے آپس میں جب جھگڑا کرتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، ادھر سے کچھ جوان مارے جاتے ہیں، ادھر سے کچھ جوان مارے جاتے ہیں، اور جنگوں کے اندر صرف جانیں نہیں جاتی ہیں، مال بھی بہت خرچ ہوتا ہے۔ اب جب مال بھی خرچ ہوتا ہے اور یہ بہت بڑے ملینر لوگ ہو، ایسا بھی نہیں ہے، تو جتنا ذخیرہ ان کے پاس جمع ہوتا وہ خرچ ہو جاتا، جنگ ختم ہوتی، بند ہوتی، مل جل کر کے پھر واپس جمع کرتے مال اور پھر لڑنے کے لیے آ جاتے۔ اس طریقے سے ان لوگوں کی جنگیں چلتی رہتی تھی۔ ایک کلچر وہاں کا یہ تھا۔ ایک دوسرا کلچر یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بستی میں آباد ہونا چاہتا ہے تو مقامی لوگوں سے اس کو ایگریمنٹ کرنا پڑتا تھا، حلف ان کے ساتھ میں، معاہدہ ان کے ساتھ میں اس کا ہوتا تھا، اور اس کی شکل یہ ہوتی کہ اگر تمہاری کسی سے جنگ ہوگی میں تمہارا ساتھ دوں گا، میری کسی سے جنگ ہوگی، ہمارے قبیلے کی کسی سے جنگ ہوگی، تم ہمارا ساتھ دو گے، تمہیں کوئی نقصان اٹھانا پڑا ہم اس میں تمہارے حصے دار ہوں گے، تمہاری خوشی اور غم سب ہماری ہے، ہماری خوشی اور غم تمہاری ہے۔ اس طریقے سے وہ معاہدے طے ہوتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے، اب سے پہلے کئی ذکر آ چکا ہے
کہ یہود اصل میں یمن کے اور شام کے علاقوں میں آباد تھے۔ ان کا ایک قافلہ جب مدینے سے گزرا اور مدینے میں انہوں نے وہ کھجور کے باغات دیکھے جن کی بشارت ان کی کتابوں میں تھی کہ آخری نبی اس بستی میں، اس آبادی میں ہجرت کریں گے جہاں کھجور بہت ہوں گے، تو انہوں نے وہ علامت پہچانی اور مدینہ ہجرت کرنا شروع کر دی۔ غرض یہودی مدینے میں آ کر رہنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے وہاں کے لوگوں سے معاہدہ کرنا ضروری تھا، تو جب ان کے لیے ضروری ہوا تو انہوں نے معاہدہ کیا۔ ایسے بنو قریظہ یہود کا ایک قبیلہ تھا، اس نے اوس کے ساتھ معاہدہ کیا جو مشرکین مدینہ کا ایک قبیلہ تھا، اور بنو نذیر ایک قبیلہ تھا یہود کا، اس نے آ کر خزرج کے ساتھ معاہدہ کیا جو مدینے کا دوسرا بڑا قبیلہ تھا مشرکین مدینہ کا۔ تو اوس کا معاہدہ ہو گیا بنو قریظہ کے ساتھ، اور بنو نذیر کے ساتھ میں معاہدہ ہوا خزرج کا۔ اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائیاں پرانی تھی جن کی مثالیں آپ نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شخص سے ضرور سنی ہوگی۔ اب ہوتا کیا کہ اوس کی جب لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ ان کا ساتھ دیتے، ادھر خزرج کی لڑائی ہوتی تو بنو نذیر ساتھ دیتے۔ جب یہ دونوں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، نتیجہ ہوتا کہ یہود آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور لڑائی، یہ جنگ تلواروں سے ہو رہی ہے تو ایک دوسرے کو قتل کی نوبت آتی۔ اللہ نے معاہدہ لیا تھا ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، تو اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ پھر جب جنگ ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے تو ایک فوج کو کامیابی، دوسری کو شکست ملا کرتی ہے، اور شکست کھانے والی فوج کے لوگ جو ہاتھ لگ جائے ان کو قیدی بنایا جاتا ہے، اور قیدی کو سزا کبھی جلا وطنی کی دی جاتی ہے، کبھی جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جب گرفتار کیا گیا، گرفتار شدہ آدمی باقی زمین سے الگ ہو جاتا ہے، جیل میں جو بند ہے اس کے لیے باقی زمین سے تعلق ختم، تو گویا کہ اس کو اس کے گھر سے نکال دیا گیا۔ اللہ نے دوسرا معاہدہ ان سے کیا تھا کہ ایک دوسرے کو گھر سے نکلنے میں مدد نہیں کرو، مجبور نہیں کرو گے، تو انہوں نے گھر سے نکالا اور قتل بھی کیا۔ پھر جب وہ قید ہو کر، گرفتار ہو کر کے چلا جاتا، اب یہ سارے یہودی، بنو قریظہ والے بھی اور بنو نذیر بھی، دونوں مل کر کے پیسے اکٹھے کرتے اور اس کو جان چھڑانے کے لیے اس کا فدیہ دیتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا ایسا کیوں کرتے ہو، تو کہتے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، تورات میں ایسا حکم آیا ہے، اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے کا حکم بھی تورات میں ہے، اس کی کوئی پرواہ ان کو نہیں ہے، کیونکہ اپنے حلیف کو، اپنے ساتھ اپنی پارٹی کو ان کو خوش رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو گھر سے نکلنے پر مجبور نہ کرنے کا حکم بھی تورات میں ہے، اس کی بھی ان کو پرواہ نہیں ہے، اور دوسرے حکم میں یہ دکھاتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں اور تورات پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس عمل کی مذمت ان لوگوں کی یہاں ذکر کی ہے کہ کیسے وعدے کو نبھاتے ہو، کیسے عہد کی تم پاسداری کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون دماءکم، تم خون نہیں بہاؤ گے، اپنا کوئی نہیں بہاتا، سامنے والے کا بہاتا ہے، لیکن وہ سامنے والا بھی یہودی ہے، اور پوری قوم حقیقت میں ایک نفس ہوتا ہے، ایک جان ہے۔ تمہیں یہ ہونا چاہیے تھا اے یہودیو، تم نے ایسا نہیں کیا، اس کو قتل کیا جو خود تمہارے مذہب، تمہاری ملت کا ایک شخص تھا، تو تم نے اس کو قتل کیا، تو گویا اپنے نفس کو قتل کیا ہے۔ تو لا تسفکون دماءکم، اپنے آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور ایک دوسرے کو اس کے گھر سے نکلنے پر مجبور نہیں کرو گے۔ ثم اقررتم، جب تم سے یہ معاہدے لیے جا رہے تھے تم نے اقرار کیا تھا اے اللہ ہم ایسا کریں گے، وانتم تشہدون، اور تم گواہ بھی ہو۔ وہ یہودی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے یہ معاہدے کیے تھے اللہ کے ساتھ، اور ان کی پاسداری انہوں نے نہیں کی تھی، یہ دنیا جانتی ہے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، تو معاہدے ہوئے تین، قتل نہیں کرو گے، گھر سے نکلنے پر مجبور نہیں کرو گے، فدیہ نہیں دو گے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ ثم انتم ہؤلاء، پھر اے لوگو یہی ہو تم، تمہاری حالت بیان کی جا رہی ہے یہاں، پھر تم ہی ہو یہ کہ قتل کر دیتے ہو ایک دوسرے کو، اور تم میں سے ایک فریق کو نکال دیتے ہو ان کے گھروں سے، جب وہ قید ہو گیا تو اپنے گھر میں آئے گا ہی نہیں، گھر سے نکل چکا ہے۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ذریعے سے، گناہ کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو۔
ایک شخص اگر کسی ایک نظریے پر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہم مشرب، اپنے ہم خیال لوگوں کا ساتھ دے، ان کی موافقت کرے۔ ایک ملت پر اللہ نے تمہیں جمع کیا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کے مددگار بنو۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ میں لگ جاؤ اور ان کے ساتھ میں لگ کر اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچانے لگو۔ جیسے کسی بھی جگہ پر مخبروں کا کام کچھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ مخبری یا اس سے آگے بڑھ کر اندرونی راز فاش کرنا اپنی قوم کے انتہائی بدترین عمل ہے۔ ہاں، اگر معلوم ہے ہم میں سے فلاں شخص حکومت کا مجرم ہے اور وہ جرم اس نے کیا ہے جو قانوناً واقعتاً جرم ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا تو جرم ہے، قانون کی کتاب میں وہ غلط اس نے کر رکھا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اب آپ اگر خبر پہنچاتے ہیں، حکومت کو اطلاع کرتے ہیں کسی بھی ذریعے سے، شریعت آپ کو برا نہیں کہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک مجرم کو سزا دلا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تظاہرون علیہم بالاسم، تم ان کی مدد کرتے ہو ان کے خلاف، علیہم اپنی ہی قوم کے ان لوگوں کے خلاف، اوس والوں کی مدد کرتے ہو ایک قبیلہ، اور دوسرا خزرج کی مدد کرتے ہو، اور دونوں صورتوں میں نقصان یہود کا ہے۔ بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ، گناہ کے ذریعے سے اور ظلم کرتے ہوئے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، تو قتل کیا اور جلا وطن کیا، گھر سے نکلنے پر مجبور کیا۔ اب اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر کے آ جاتے ہیں تو پھر فدیہ دیتے ہو، ان کی جان چھڑانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جب کہ ان کو نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا۔ ایک بچہ آپ کے پاس میں ہے، اس کو کسی کی طرف سے ایک اچھی رقم ہدیے میں ملی ہے، اس کو گفٹ کے طور پر دی ہے، اور دینے والے نے 10,000 روپے مثلا دیے ہیں، آپ نے وہ سارے اپنے پاس رکھے، اس بچے کو ہمدردی جتاتے ہوئے روزانہ 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے اس کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں۔ تو احسان سے بہتر تھا کہ آپ جو اس کا تھا وہ اس کو دے دیتے۔ اس کی ماں جو ابھی حیات ہے یا اس کا جو سمجھدار بھائی ہے، وہ اس رقم کو اچھے ڈھنگ سے خرچ کرتا، اسی کا کھایا ہے اور اسی کے اوپر خرچ کر کے احسان جتا رہے ہو۔ حقیقت میں یہ احسان تمہارے اوپر ہے۔ ایک جانور کو آپ قید کر کے رکھتے ہو پنجرے میں اور اس کو بہترین کھلاتے پلاتے ہو، اور اب کہتے ہو میں پرندوں سے محبت کرتا ہوں، میں جانوروں سے محبت کرتا ہوں، اتنا خیال رکھتا ہوں۔ آپ اس کو جنگل میں چھوڑے، تازہ ہوا کھائے گا، تازہ فروٹ، تازہ پھل، تازی ترکاریاں کھائے گا، بہترین اپنی زندگی گزارے گا۔ وہاں سے کاٹ کر کے آپ مٹھی بھر ان کے حوالے کر کے فخر جتاتے ہو، اور اس کی مثالیں آپ کو بہت ملیں گی۔ اپنے آس پاس کے ماحول کو جب دیکھیں گے تو یہ بدترین عمل ہے کہ آپ لوگوں کے بڑے مفاد کو کاٹ کر چند روپیے، چند لقمے ان کو دے کر کے احسان جتانے لگو۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ اب کیا کیا کہ جب نکل گئے تو فدیہ دے رہے ہو، نکالا کیوں؟ یہی تمہیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ جب کوئی شخص شریعت کے کسی حکم کو اہمیت ہی نہ دے، عمل کرنے کے لیے سرے سے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی منشا کے موافق نہیں ہے، اس شخص کا ایمان خطرے میں۔ قرآن کہہ رہا ہے جب وہ ان دو حکموں پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ وَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا جو تم میں سے ایسا کرے، سوائے رسوائی کے دنیاوی زندگی میں۔ اللہ کے حکم بہت سے آئے، ان میں سے چند پر آپ نے عمل کیا، چند کو چھوڑ دیا، جو مرضی کے موافق تھا اس پر عمل کر لیا، جو مرضی کے خلاف تھا اس پر عمل کو چھوڑ دیا، تو اللہ کہتا ہے ایسی قوم ذلیل ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی رسوائی، اپنی پستی اور ذلت کے اسباب تلاش کریں گے، اس سبب کو دھیان میں رکھیں کہ شریعت کے کچھ احکام پر بحیثیت قوم ہم عمل کر رہے ہیں، اور کچھ احکام ایسے ہیں جس کو ہم نے بحیثیت ملت چھوڑ رکھا ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا دنیا میں ذلیل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو لوٹا دیا جائے گا سخت ترین عذاب کی طرف۔ آپ غور کریں یہاں ان لوگوں نے کیوں احکام پر عمل نہیں کیا، اور جس پر کیا بھی تو کیوں کیا؟ صرف اس وجہ سے کیا کہ لوگ یہ نہ کہنے لگے
کہ یہ تو تورات پر عمل ہی نہیں کرتے، کیسے دیندار ہیں؟ تو اگر ہم بھی کسی عمل کو لوگوں کے سامنے کریں جو نفلی عمل ہے، تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ تو بہت بڑا حضرت ہے، بہت بڑا دیندار انسان ہے، اور اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیں اور اس کے حرام کردہ چیزوں کی پرواہ نہ کریں، تو ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، ہر پل کی اس کو خبر ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی کو لے لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو اب ان سے نہ عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے تمام احکام پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔